بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول ہشتگانہ دارالعلوم دیوبند۔ محترم اور معزز سامعین کرام، یہ وہ 8 اصول اور 8 قوانین ہیں جن کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کا نظام چلتا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ ان اصول اور قوانین کو دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ انہی اصول ہشتگانہ اور 8 اصول پر بات چیت کریں گے۔ اصول ہشتگانہ، ہشت یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 8، لہذا اصول ہشتگانہ کا مطلب ہوا 8 اصول، 8 قانون۔ اصول ہشتگانہ وہ اصول ہیں جنہیں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے بطور آئین کے تحریر کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا آئین، دستور اور قانون یہ ہوگا، جو نہایت گہرائی اور گیرائی کے حامل ہے، اور آج تک دارالعلوم دیوبند اس پر پوری طرح کاربند ہے۔ یعنی آج تک دارالعلوم دیوبند کا نظام انہی 8 اصول کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ ان اصول میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ تا مقدور کارکنان مدرسہ کو ہمیشہ تقصیر چندہ پر نظر رہے، یعنی جہاں تک ہو سکے مدرسے کے ذمہ داران کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مدرسے کا نظام چندے کے ذریعے سے چلے۔ آپ کوشش کریں، اوروں سے کرائیں، خیر اندیشان مدرسہ کو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا نظام جہاں تک ہو سکے چندے کے ذریعے سے چلنا چاہیے، کسی سرکار کے ماتحت یا کسی امیر کے ماتحت نہ چلے، اور یہ بہت اہم اصول ہے، اس لیے کہ جو نظام کسی سرکار کے ماتحت چلتا ہے یا کسی امیر کے ماتحت چلتا ہے تو جب تک وہ سرکار رہتی ہے یا وہ امیر رہتا ہے وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ جب وہ سرکار ختم ہوئی، اسی طریقے سے وہ امیر ختم ہوا تو وہ نظام ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عوام کے ذریعے سے اور عوام کے چندے کے ذریعے سے جو نظام چلے گا تو وہ ہمیشہ چلے گا، کیونکہ عوام ہمیشہ رہے گی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم اصول ہے کہ مدرسے کا نظام جو ہے چندے کے ذریعے سے چلے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ابقائے طعام طلبہ، یعنی طلبہ کے لیے قیام، اسی طریقے سے طعام کا انتظام ہو، بلکہ افزائش طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیر اندیشان مدرسہ ہمیشہ ساعی رہیں۔ یہ دوسرا اصول ہے، یہ جو ہے طلبہ کے لیے ہے، اور چونکہ مدرسے میں نادار طلبہ پڑھتے ہیں، مسکین طلبہ پڑھتے ہیں، غربا پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ طلبہ کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو، اور افزائش طلبہ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ طلبہ جو ہے زیادہ سے زیادہ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کرے، اور اس اصول پر بھی دارالعلوم دیوبند نے بہت اچھی طریقے سے قائم کیا ہے آج تک۔ پہلے جو ہے بہت کم طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اب جو ہے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ جو ہے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسے کی خوبی اور خوش اسلوبی ہو، اپنی بات کی پچ نہ کی جائے۔ خدا نخواستہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی تو اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسے کی بنیاد میں تزلزل آ جائے گا۔ یعنی جو ہے مدرسے کا نظام جو ہے میں یہ نہ ہو کہ اپنی رائے کی پچ ہو کہ بھئی میری رائے مانی جائے، بلکہ مشورے کے ذریعے سے جو ہے نظام چلے۔ القصہ تہہ دل سے بر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ رہے، سخن پروری نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متعمل نہ ہو، اور سامعین بنیک نیت اس کو سنیں۔ یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگرچہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو بدل و جان قبول کریں گے، ہے نا۔ ہماری رائے کچھ اور ہے لیکن دوسرے کی رائے اچھی ہے اور وہ سمجھ میں آنے والی ہے، تو ہماری رائے کچھ بھی ہو ہم دوسرے کی اچھی رائے کو قبول کریں گے، جو مشورے کے آداب ہیں، یعنی مشورے کے آداب کی رعایت کریں گے۔ اور نیز اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ محتمم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کریں، خواہ وہ لوگ جو ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی وارد صادر جو علم اور عقل رکھتا ہو اور مدرسوں کا خیر اندیش ہو۔ اور نیز اس وجہ سے ضرور ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے اہل مشورہ سے مشورے کی نوبت نہ آئے اور بقدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتدبی سے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، میری رائے کیوں نہیں لی گئی۔ ہاں، اگر محتمم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتے ہیں،
خلاصہ اس کا یہی ہے کہ مشورے کے ذریعے سے نظام چلنا چاہیے اور کسی کو اپنی ایک رائے پر نہیں اڑنا چاہیے، بلکہ مشورے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ چوتھا اصول یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرب ہو، ان کا جو ہے عقیدہ ایک ہو، اسی طریقے سے ان کا مذہب اور مسلک ایک ہو، اور مثل علماء روزگار خودبین اور دوسروں کے در پہ توہین نہ ہو۔ خدا نخواستہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسے کی خیر نہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ خواندگی مقررہ اس انداز سے جو پہلے سے تجویز ہو چکی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورے سے تجویز ہو، پوری ہو جایا کرے۔ یعنی جو پڑھائی کا نظام ہے اور جو اسی طریقے سے نصاب بتایا گیا ہے اس کی جو ہے خواندگی اچھے انداز میں ہو، اور جو اس کے لیے متعین کیا گیا اس انداز میں ہو، اس نہج پر ہو، یا بعد میں جو مشورے سے طے ہو جائے اس انداز میں جو ہے خواندگی ہونی چاہیے، پڑھائی ہونی چاہیے، ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا، اور اگر آباد ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہ ہو، جب تک کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی جب تک اس میں جو ہے کوئی اس کا جو ہے نظام آمدنی کا یقینی طور پر جو ہے فکس نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ مدرسہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتا رہے گا۔ اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی، اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سر و سامانی ملحوظ رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہو اور کسی امیر یا اسی طریقے سے کسی تجارت پر یا جاگیرداری پر جو ہے بھروسہ نہ ہو۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی مضر معلوم ہوتی ہے۔ یہ اصول بہت اہم اصول ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے اس میں بہت اچھی طریقے سے جو ہے عمل کیا ہے۔ بہت ساری سرکاروں نے دارالعلوم دیوبند کو آفر دیا ہے کہ آپ جو ہے سرکار کے ماتحت اس اپنے مدرسے کو دے دیں، آپ کی جو ہے اچھی طریقے سے امداد کی جائے گی اور جو ہے اچھا نظام لایا جائے گا، لیکن دارالعلوم دیوبند نے جو ہے اس کو سرے سے نکار دیا۔ تو ساتواں اصول یہ ہے کہ سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی مضر معلوم ہوتی ہے۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو۔ بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے، یعنی چندہ جو کیا جائے ایسے لوگوں سے کیا جائے جن کے چندے میں جو اخلاص ہو، ریاکاری اور اسی طریقے سے دکھلاوت جن لوگوں کے چندے میں نہ ہو، ایسے لوگوں کا چندہ نہ لیا جائے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 8 اصول ہیں جن کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کا نظام چلتا ہے۔